بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں جس کے حوالے سے میں نے آج ریکویسٹ کی جناب شاہین صاحبائی صاحب کی، اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے ٹائم دیکھتے ہیں. ہماری بھی محبت ہے کہ ہمیں آپ کی بات پہ بڑا لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں. اس حوالے سے میں احسان مند ہوں. شاہین صاحبائی صاحب آپ میرے ساتھ شامل ہوئے. السلام علیکم سر. آپ کو بھی عید الاضحیٰ کی بہت مبارک ہو سر، بہت مبارک ہو. میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیے بغیر 2-3 جو ہمارے کنسرنز ہیں. پہلا کنسرن تو میں یہی لے لیتی ہوں کہ آج فوج کے بجٹ کے حوالے سے بات پہلے کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں، یا ہم اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک جج نے جب یہ پیغام دیا کہ پیغام ملا کہ ISI کے کوئی صاحب چیمبر میں ملنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پھر لیٹر لکھا کہ میرے گھر کا میٹر بھی جلایا گیا. کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے؟ اگر آپ اس کو کور کر دیں تو میں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی سر. کہ اگر اب 9 مئی کے واقعات ہیں اور یہ ٹیررسٹ ایکٹ کے لحاظ سے جو ٹیررسٹ کورٹ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے، ویئر ایز لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ وہ جج بہت ایماندار ہے، بہت اچھا جج ہے، مگر اس کو ہراس کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ایک تو آپ مجھے بلانے کا، آپ کو بھی اور سب کو سلام. وعلیکم السلام جو سر. جج صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے یہ ایک کنٹینویشن ہے جو 6 ججز کے لیٹر سے شروع ہوا تھا کام، اور جو عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہے فوج کے خلاف اور بڑی مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس کے ریپل ایفیکٹ ہیں. پہلے 6 ججز نے لیٹر لکھا، پھر ایک اور جج صاحب نے لکھا، اب یہ بھی سیشن جج یا جونیئر جج ہیں جنہوں نے یہ لاہور ہائی کورٹ کو لکھا ہے. اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک تقریر بھی فرمائی ہے، اور جس میں کھل کے انہوں نے ساری باتیں کر دی. اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم سب کو مل کے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے ان کو یہ جو کچھ کر رہے. تو اس سے زیادہ اور جج سٹنگ جج ہے وہ، اور کیا بات کریں گے. یہ اب جسے کہتے ہیں نا سنو بال ایفیکٹ، جو عمران خان صاحب نے کام شروع کیا ہے اس کا اب یہ سنو بال بنتا جا رہا ہے. نیچے سے جب برف اوپر سے نیچے گرتی ہے تو نیچے پہنچتے پہنچتے اتنا بڑا وہ ڈھیر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ ان کے یہ جو کیا کہنا چاہیے ڈکٹیٹرشپ اور فسطائیت جو ہے، جو جس طریقے سے یہ عورتوں کو اور بچوں کو اور لوگوں کو پکڑ رہے مار رہے، حتیٰ کہ ججوں کو یہ اقبال بنا لیا یہاں تک ہو چکا ہے. یعنی اس سے زیادہ اور ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے اور فسطائیت کیا ہوتی ہے کہ آپ ججوں کو بند کر دیا کمرے میں، کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، سارے کیس میں جو ہے وہ غائب. سر مجھے بڑی حیرت ہے کہ ایک جج جو ہے اس کے گھر میں آ کے میٹر کا بھی، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے، بلکہ جو IG پنجاب ہیں جناب عثمان صاحب، ڈاکٹر عثمان، ان سے جب انہوں نے سوال کیا، یا وہ اس علاقے کے جو DPO ہیں ان سے جب سوال کیا کہ آپ لوگوں نے عدالت کو کیوں بند کیا، حالانکہ وہاں پہ باقاعدہ گولی چلی تھی اور ٹرانسفارمر کو گولی لگا کے گولی مار کے بجلی اڑائی گئی تھی، مگر کہا جاتا ہے کہ اس دن مقدموں کا فیصلہ ہونا تھا اور انہوں نے بجلی کو بھی مطلب تاکہ کوٹ لگے ہی نہ. تو سوال بڑے ڈائریکٹ تھے، مگر IG جو ہیں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان، وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے کہ ہمیں انٹرنل منسٹری جو ہے اس کے ساتھ مل کے جیو فینسنگ کرنا ہوگی. تو انٹرنل منسٹری میں ہے کون؟ محسن نقوی، اور محسن نقوی تو ایک نمبر کے مطلب ان کے لیے اگر پاکستان ڈوب بھی جائے تو اٹ ول ناٹ افیکٹ ہم ایٹ آل. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ جو فائرنگ وائرنگ چاہیے تھی، یہ تو جب جج صاحب نے کہا کہ جی میں نہیں سنتا، آپ کی ISI سے نہیں ملتا اور بس ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے یہ ڈرانے دھمکانے کی یہ جو موب جو ہوتے ہیں، جو مافیا جو ہوتی ہیں جس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے، کسی کو کڈنیپ کر لیا، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو کچھ کر دیا. یہ فوجی جو ہیں یہ اب بالکل ایک مافیا کی طرح ہو گئے. اور خاص کر اب جو یہ پنجاب کے IG صاحب کی بات فرما رہی ہے، یہ IG صاحب نے تو اپنے آپ کو ان مافیا کا حصہ بنا لیا ہے.
یہ جس دن اپنی نوکری سے اتریں گے یہ پاکستان میں ایک دن نہیں رہ سکتے, بھاگیں گے وہاں سے. اور جس طرح یہ سارے کے سارے جو فوجی جو بیٹھے ہوئے ہیں, جب یہ جس دن ان کا آخری دن ہوگا تو پھر پاکستان میں ان کا آخری دن ہوگا. عجیب و غریب انہوں نے پاکستان کا بیڑا گرک, جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کا بٹھا بیٹھ جاتا ہے. حتیٰ کہ کرکٹ میں بھی جا کے گھس گئے اور 2 میچ کے بعد ہی ٹیم فارغ ہو گئی, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سیاست چل رہی ہے, کیا کیا چل رہا ہے. تو یہ ایک بڑا ڈارک, کس سے کہتے ہیں نا, تاریخ ترین دور ہے یہ پاکستان کے لیے. اور اس میں ایک جو امید کی کرن ہے وہ تو یہ ہے کہ جی لوگ بڑی تعداد میں ایک تو عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں, اور دوسرا یہ کہ عمران خان باقی سب لوگوں جو پولیٹیشنز ہیں جو وردی کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پولیٹیشنز آپس میں مل جائیں ورنہ یہ سب کو ایک ایک کر کے کھا جائیں گے. اب دیکھیں اب بات چیت ان کی شروع ہوگی تو کیا کرتے ہیں وہ. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پولیٹیشنز آپس میں مل جائیں ورنہ یہ جو پیچھے سے ڈوریاں ہلانے والے ہیں بیڑا غرق کر دیں گے. بٹ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے یہی تو قانون پاس کروایا تھا, یعنی آپس میں یہی تو ایک ان کا متفقہ فیصلہ ہوا تھا. بٹ اس کے باوجود اس وقت جتنی بھی پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں وہ سب جوتے چاٹ کے ہی تو حکومت کر رہی ہیں. دیکھیے زرداری صاحب کا تو کیریکٹر اس قسم کا جو سیاسی رول ہے نا بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ گندا رول ہے. آپ کو یاد ہوگا 2006 میں بے نظیر اور جا کے انہوں نے نواز شریف سے سعودی عرب میں ایک میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, اور اس میں مین پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ ہم لوگ آپس میں نہ لڑیں اور یہ حکومت اور فوجیوں کے خلاف ہم اکٹھے کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کو ہم نہ گرائیں تاکہ ان کو موقع ملے. جیسے ہی زرداری صاحب کو موقع ملا انہوں نے آ کے وہ چارٹر سب پھاڑ پھوڑ دیا, اور ایک جگہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی میں نے جو وعدے کیے تھے یا جو باتیں کی تھی وہ کوئی قرآن اور وہ حدیث تھوڑی ہے. جو ہوتے تھے سیاسی باتیں وعدے ہوتے تھے وہ سب بھول گئے اور اپنا کھانا پینا پھر شروع کر دیا. آج کل بھی یہی حالات ہیں, یہ سارے ڈیوائیڈڈ ہیں اور فوجی سب ان کو مار رہے ہیں پکڑ کے. جس دن ان کو عقل آ گئی کہ جی اگر ہم اکٹھے ہو گئے, مل گئے, 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ پہ ہی کم از کم مل گئے کہ یہ کام مل کے ہم کریں گے, تو یہ فوجیوں کو پھر صحیح پتہ لگے گا. لوگ تو آلریڈی ہیں ان کے خلاف. یہ جو 4-6 جو لیڈر ہیں, جو پارٹیاں ہیں جو بالکل ختم ہو گئی ہیں آلموسٹ, اگر پھر بھی آ کے یہ اکٹھی ہو جائیں تو بہت لوگوں کو سپورٹ ملے گی اور فوجی کانپیں گے پھر. مگر یہ نہیں کر رہے تو مہارت ان کو پڑ رہی ہے, اور جس دن یہ کوئی اور آ گیا تو یہ اور مارت پڑے گی ان کو. عجیب و غریب حالات ہیں ان کے, سمجھ نہیں ہے ان کو آ رہی کہ کیا کریں. میرا خیال ہے بکھلاہٹ کا ایک عالم ہے. اب بکھلاہٹ کا عالم سر میں جب یہ دیکھتی ہوں کہ ظاہر ہے ایک ادارہ جس کے ذمہ میری انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹیز ہیں, یہ جو لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا یا زبردستی کی جاتی تھی, یہ ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی نہیں سنی تھی. بلوچستان کی عوام نے اس سے بہت مار کھائی اس سے, اور بے شمار لوگوں کو. بٹ ناؤ اٹ از ویری کامن ان پنجاب. یعنی آپ دیکھیے کہ عمران ریاض صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, احرام میں موجود ہیں, اور فرام نو ویئر somebody ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرتا ہے, اور ایف آئی آر درج کرنے میں اس پہ الزام لگاتا ہے کہ جنہوں نے مجھے پلاٹ بھیجا تو مجھے نہ فائل دی نہ مجھے اپڈیٹ کیا, اور ان کو وہاں پہ روک لیا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کو ایک دم سے کھڑا کر کے ایف آئی آرز ان کے نام سے درج کر لی جاتی ہیں؟ تو پنجاب اگر اور اگین قوم کو مغالطے میں رکھا جاتا ہے کہ بڑے میاں صاحب جناب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں بغض کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا, ویئر ایز ان کی جو بیٹی ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ پالیٹکس کر رہی ہیں, چاہے وہ پنجاب کا کوئی پولیس کا افسر ہو یا جو کوئی بھی ہو. مار جلاؤ گھراؤ, لوگوں کو اریسٹ کرنا, ان کے رشتہ داروں کو پکڑا جانا, یہ کامن وتیرہ ہے.
اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ جناب محسن نقوی صاحب جن کے ذمے انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے, میرے ادارے جن کے اوپر انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بوتھ رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی عام عوام کی سیکیورٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہے, تو لوگ کہاں جائیں؟ دے جسٹ وانٹ ٹو ایلیمینیٹ سم پیپل, یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میڈم جن کی آپ ذمہ داری یاد دلا رہی ہیں وہی تو کرنے والے ہیں یہ سارا کام. اب محسن نقوی صاحب کو جب لگایا گیا تھا عبوری چیف منسٹر, جی جی, تو وہ لگ گئے ایک دفعہ, تو وہ تو ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. پورا سال انہوں نے چلا دیا, حالانکہ 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے, وہ الیکشن ہی نہیں کرایا انہوں نے. سب کا پیچھے ایک ہی مافیا ہے, اور وہ مافیا کا اگر آپ سرا ڈھونڈیں تو وہ سیدھا GHQ میں جاتا ہے, کیونکہ ان کو اصل میں پریشانی ہے بوکھلاہٹ. تو وہاں ہر ایک کو مار رہے پیٹے. محسن نقوی صاحب کو انہوں نے چھوٹی جگہ سے نکال کے بڑی جگہ بٹھا دیا. وہاں بھی آ کے انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو پہلے کر رہے تھے. یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مریم صاحبہ تو ان کے ہاتھ میں کھلونا ہے, گڑیا ہے جس سے وہ کھیل رہے ہیں. باقی سب کام جو وہ کر رہے ہیں ان کی کوئی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ نہ کہے کسی کو کہ جی یہ مت کرو, یہ کرو, وہ کرو. وہ پیچھے سے آرڈر آتا ہے, وہ ان کے IG صاحب جو ہے وہ آرڈر پتہ بھی نہ ہو شاید مریم صاحبہ کو کہ کیا ہو رہا ہے, کس کو پکڑ رہے ہیں, کس کو نہیں پکڑ رہے, مگر وہ ذاتی اب ان کی ایک کھلونا مل گیا ہے ان کو, بیٹھ کے تصویریں کھنچوانا, ٹک ٹاک بنانا, جانا آنا, بس پروٹوکال. یہ وہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے. یہ سیاستدان جی چھوٹے چھوٹے اپنے جو فائدے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی بوٹی کے لیے پوری گائے اور حلال کر دیتے ہیں. یہ حال ہے ان کا. ویری سیڈ. سر اگلی بات جو کرنا چاہتی ہوں کہ دیر واز اے ٹائم کہ آرمی کے بجٹ میں کمی کی گئی تھی, حالانکہ تب ہم یہ کہتے تھے کہ انٹرنیشنلی ظاہر ہے اگر ہر جگہ پہ ہے تو ایک مناسب طرح سے, کیونکہ آرمی کے پاس بہت سارے اور ادارے ہیں جس سے وہ اپنے اخراجات کو پورا بھی کرتے ہیں, مگر یہ کنزیکٹو سیکنڈ ایئر ہے. لاسٹ ایئر بھی آرمی کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا تھا, مگر اتنا بے پناہ اضافہ نہیں کیا گیا تھا. اس دفعہ آرمی کے بجٹ میں 318 ارب روپے کا اضافہ کیا, وچ از بہت ہی ایک بڑا فگر ہے. اب یہ دیکھیے میڈم, یہ اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ آرمی جو ہے نا یہ ایٹ وار ہے, یہ میدان جنگ میں ہے, ایٹ وار ود دا نیشن, پورے اپنے 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ لڑ رہی ہے. ان کے بجٹ میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہیں اوپر وہ تو انہی کے سارے کرونیز کہہ لیں یا جو بھی ڈمیز کہہ لیں, جو انہوں نے ہی کرنا ہے یہ, اور یہ پورے پاکستان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. اور اضافہ پچھلی دفعہ جو کہتے ہیں اضافہ ہوا تھا, ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑھایا نہیں کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے ہمارا بجٹ کم کٹ گیا, مگر اس دفعہ تو کھلے عام ہو رہا ہے سب کچھ. یعنی جو انہوں نے ٹیکسز لگا رہے ہیں, جیسے ایک صاحب نے کل ایک سوال کیا تھا, بڑی ان کو میں ڈانٹ دیتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک جرنلسٹ نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ جی آپ نے 45,000 والے کا تو سم بند کر دیا, اور جو اربوں خربوں کے جو ٹیکس چور ہیں ان کو آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں, اور جو دبئی میں محلات بنا رہے ہیں ان کو نہیں پوچھتے. یہ نظام سارا الٹا ہے جسے کہتے ہیں, اور یہ غلط بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے. اس میں سے ایک دن کا ادھر سے ادھر ہلا تو یہ سارا کا سارا محل جو ہے نا نیچے آ جائے گا, اور عوام تیار بیٹھے ہیں کہ کس دن ہم نکل کے ان کا سر پھوڑیں. یہ بات ایک پکی ہے, ان کو موقع مل جائے گا, جلدی مل جائے گا, لیکن عوام سارے تیار ہیں. کہاں تک برداشت کریں گے یہ ساری جو لادے جا رہے ہیں, ہر چیز عوام پہ اوپر, ہر چیز عوام پہ, اور خود بیٹھے مزے کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اور میں جب بات کرتی ہوں تو دیکھیے اس میں ہر انسان کی اپنی سوابدید ہے کہ آپ کس سمت میں لے کے جاتے ہیں. میں ہم افواج کے بارے میں جب بات کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارا عام جوان جو, میں گلگت کی ہی اگر آپ سے بات کرتی ہوں تو اس کا جو جاب کا ٹائم بہت کم ہے, کیونکہ سیاچن پہ جب یہ اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن کی کمی سے باڈی میں جو چینجز آتی ہیں اس کی وجہ سے تو وہ اصل پرائس وہ پے کرتے ہیں. مگر چند فیصلہ کرنے والے اپنے ذاتی مفادات سے اپنے ان لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی بھول جاتے ہیں جن کی اگلی پروموشن
کے لیے انہوں نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی ایکسٹینشنز لیتے ہیں اور اپنے لحاظ سے اپنی کابینہ اپنے ارد گرد تعمیر کرنے کے بعد اپنے ذاتی مفادات کے لیے چلتے ہیں. ہم اس کے خلاف ضرور ہیں. سر آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہوگی بہت سارے آرمی کے آفیسر سے اور سینئر آفیسر سے ملاقات ہوتی ہوگی. میری کل رات میں بھی آرمی کے چند ایک انتہائی سینئر لوگوں سے 3 لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. تینوں ایک جگہ پہ تھے. اینڈ ان سائڈ دے ڈونٹ وانٹ، ان کا ایک ہی کویشچن تھا، ایک کر کی رہا ہے انہوں ہو کی گیا ہے، وچ از دے مینٹ جناب ہمارے جو اس وقت کے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں، یعنی نو بڈی از انڈرسٹینڈنگ وائی ہی از ڈوئنگ آل دس. سر کر کی رہا ہے، صرف ایک کام کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، جب تک بیٹھ سکتے ہو بیٹھو، اور پھر اس کے بعد ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ. سارے فوجیوں کا یہ حال ہے. اب آپ کہیں کہ جی فوج تو ان کے ساتھ ہے اور فوج تو کھڑی ہے، بڑے بڑے بیان دیتے ہیں کہ جی فوج ملک کے لیے کھڑی ہے اور قربانیاں دے رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، صحیح ہے. لیکن فوجیوں کے جس گھر میں آپ چلے جائیں وہاں ان کو گالیاں پڑتی ہیں. فوجیوں کے جتنے علاقوں میں آپ نے دیکھا جو ووٹنگ ہوئی ہے، سب جگہ عمران خان کو ووٹ ملے، صحیح. کیونکہ لوگ تو ان کے فوجی لوگ ان سے ناراض نہیں. یہ 2-4 کا ٹولہ، 6 کا 10 کا ٹولہ ہوگا، صحیح. مگر یہ کہ اب ان کے قبضے میں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم اس میں سے نکلے کیسے، کیونکہ جس دن یہ ہٹے گے تو اس دن ان کو جو پکڑا گیا تو پھر وہ تو مارا گیا. یہ اور بالکل وہی بھاگے معاملہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ 71 کی جب وار ہوئی تھی، 65 کی جب وار ہوئی تھی، ایوب خان اور ان کو وہ کچھ اور چاہ رہے تھے، ان کے جو جرنیل تھے وہ اپنے لحاظ سے فائدہ چاہ رہے تھے. اینی ویز مجھے سر آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جناب باجوہ صاحب شادی پہ جاتے ہیں، ہی واز آل الون. جنرل کیانی کی ایک میں نے پکچر دیکھی، یعنی یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے بڑے نام بعض اوقات اکیلے کھڑے ہوتے ہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس سے بھی جو اس وقت زیادتی کریں وہ سبق نہیں سیکھ رہے کہ ہم بھی ایلینیٹ ہو جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے، پھر ہم سارے جیبوں میں قرآن لے کے پھریں گے. یہی میں کہنے والا تھا کہ باجوہ صاحب کو تو اتنا پریشانی ہے کہ وہ جیب میں قرآن لے کے پڑھتے ہیں کہ جی میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا. اس وقت جب وہ طاقت میں تھے تو اس وقت جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا. اب یہ ساری عمر بھگتیں گے، لوگ ان کو ٹو کریں گے، گالیاں دیں گے، اور ان کے ساتھ کوئی یہ جو آج کل کر رہے ہیں ان کا بھی دور تو بہت چھوٹا سا ہے. اس کو جتنا لمبا کھینچ لیں لاسٹک کو، آپ جتنا لمبا کھینچیں گے اور کھینچیں گے، ایک دن آئے گا کہ کڑک کر کے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ کھینچے جا رہے ہیں، عوام کو دبائے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارے جا رہے ہیں، ویسے ہی مر رہے ہیں لوگ مہنگائی سے. اور یہ آپ نے جو بوجھ اتنے بڑھا دیے، ٹیکس اور یہ اور نان فائلر اور فائلر اور پتہ نہیں کیا کیا مذاق اڑ رہا ہے کہ جی فائلر کے لیے الگ قبرستان بنے گا تو نان فائلر کے لیے الگ قبرستان بنے گا. لوگ تو انجوائے، اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، آخر کیا کریں. لیکن یہ کہ ان کے پاس بوکھلاہٹ ہی بوکھلاہٹ ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں فیل ہو رہے ہیں. سر اب یہ اور کتنے دن کر سکتے ہیں یہ اپنے ڈنڈے کے میرا سر آخری سوال آپ سے، آپ کا میں نے بہت سارا ٹائم لے لیا. پہلے ایک جج خط لکھتے ہیں اور علامہ اقبال کی پوئم جس میں کہ اپنا نہ سر جھکانے کا ذکر کرتے ہیں، پھر 6 ججز کا خط آتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ شنید بھی کی. اب یہ ایک جو جج صاحب ہیں انہوں نے سرگودھا سے بڑا واضح مثال، سرگودھا کا عدالت بند بھی ایک دن ہوتی ہے، ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں، ان کا بلز بھی بڑھائے گئے، بجلی کا بل اور باقی بلز بھی ان کے بڑھائے گئے. تو جس پہ لاہور ہائی کورٹ کا جو جج ہے انہوں نے بڑا واضح طور پہ سوال کیا ڈاکٹر عثمان سے کہ آئی جی صاحب یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. ٹھیک، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب اتنی کھلے عام اب باتیں ہو رہی ہیں تو فائز عیسیٰ صاحب کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی باہر سے مداخلت کر رہا ہے ہماری عدالتوں میں، اور جو ججز ہیں وہ سب نظر آ رہا ہے. میں ان کو بالکل ان کے سامنے ہو رہی ہے، کھلی مداخلت ہو رہی ہے، سب نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اپنے ذاتی فائدے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی مجھے کسی طریقے سے اور 1-2 سال مل جائیں. تو بس میں اس پہ خوش ہوں. باقی جائے پاکستان پھاڑ میں، پورا پاکستان کے عوام جائے پھاڑ میں. ان کو تو ان کے سامنے تو کھلی کتاب ہے. یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، تو وہ نہیں دیکھ رہے. کیا مطلب ہے؟ وہ چیف جسٹس ہے، اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو ان کو گھر جا کے تو اللہ اللہ کرنا چاہیے، ورنہ ان کا کام کون کرے گا پھر. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. پہلے حالانکہ فائز عیسیٰ صاحب جب بڑے انقلابی تھے، آپ کو یاد ہوگا جب ان کا گھر ور پکڑا گیا تھا لندن میں، تو
اسمبلی میں جا کے تقریر کرنا شروع کر دی کھڑے ہو کے اور ان کی بیگم کے ساتھ وہ جلوس لے کے چلے جاتے تھے اور جا کے پتہ نہیں کیا کیا پروٹیسٹ کرتے تھے، اور اب وہ سارا کچھ بھول گئے اور اب جا کے وہ بیٹھ گئے اوپر کے. میں تو نہ ٹی وی دیکھتا ہوں، نہ اخبار پڑھتا ہوں، نہ کچھ نہیں کرتا. تو کرتے کیا ہیں پھر آپ جی؟ پاکستان کا جو حشر خراب ہو گیا آپ کی وجہ سے. وہ انہوں نے یہ سارے فیصلے دیے جی، بیٹ ہٹا دو تو یہ کر دو تو پکڑ لو مت کرو، یہ سب کر کے اب انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں فائدہ کب ملے گا. مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں. وہ قانون میں ترمیم کر کے عمر کی ملازمت کی عمر بڑھانے جا رہے ہیں، اور آئین میں ترمیم. قانون تو روز بدلتے ہیں، یہ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. اور وہ بھی کس طرح سے کہ پوری جعلی اسمبلی، اس میں جو اضافی سیٹیں ہیں، اقلیتوں کی سیٹیں، وہ بھی دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں. جنہوں نے ایک سیٹ خود جیتی ہے ان کو 10 سیٹیں فالتو میں مل رہی ہے کہ جی میرے نام پہ آئینی ترمیم کر دو تو بس بہت اچھا ہوگا. اگر یہ حالت ہے چیف جسٹس کی اور آرمی چیف کی اور جتنے بڑے بڑے چیف بیٹھے، تو یہ ملک کا بیڑا تو انہوں نے ویسے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ جی غرق ہی ہونا ہے. پھر اللہ مالک ہے، پھر باقی ہم سے اللہ کرے کہ وہ ادارے فعال ہو جائیں جن کے ذمہ میں اگین میری تو خواہشیں تو انسان کر ہی سکتا ہے نا کہ جن کے ذمہ ملک کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب خود ہی آپ اپنے دشمن ہو جائیں تو کیا کر سکتے ہیں. میرے وہ ادارے کاش کے انڈرسٹینڈ کر لیں. اینی ویز سر، آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں آپ ہی کی موجودگی میں ایک کوٹ ان کوٹس کرتی ہوں کہ یعنی جج نے اتنا کھلا پیغام دیا. ڈی پی او سرگودا سے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت سرگودا جوڈیشل کمپلیکس کو بند کیا گیا تھا، اور ڈی پی او صاحب کہتے ہیں سرچ آپریشن کے لیے، کیونکہ وہاں پر ٹیررسٹ تھریٹ تھا. ٹیررسٹ تھریٹ باہر تھا کیونکہ باہر جو ٹرانسفارمر تھا اس پہ گولی ماری گئی تھی. انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اس شخص کو ڈھونڈا جس نے جج کو دھمکیاں دی یا جس نے اس ٹرانسفارمر پہ گولی ماری. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہے. سب سے بڑے ٹیررسٹ یہ خود ہیں، اور ٹیررزم کے نام پہ دنیا بھر کا جینا حرام کیا ہوا ہے. سب سے بڑا جو کام کر رہے ہیں یہ تو ٹیررزم تو خود پھیلا رہے ہیں، مگر اپنے ہی ملک میں پھیلا رہے ہیں نا، مطلب اپنے ملک میں. اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو تھپڑ مار دے تو وہ بھی ٹیررزم ہے آج کل. یعنی اس کی انہوں نے جو ڈیفائن جو کیا، ڈیفینیشن جو دی ہے ٹیررزم کی، وہ یہ کہ اگر کسی نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو یہ بھی ٹیررزم. چلیں جی، اب دیکھیے صاحب آگے آگے کیا ہوتا ہے، اب دیکھتے چلے جائیے گا. اگر مجھے لگتا ہے انریسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جناب شاہین صاحب، آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ میم، تھینک یو.